اور ان دینی احکامات میں سے کچھ احکامات وہ راستے کے ہیں، ہم راستوں پر چلتے ہیں، گلی کوچوں میں اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، گلی کوچوں میں گپ شپ لگاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ اس راستے کے حقوق بھی ہیں، اس راستے کا حق ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ احادیث میں اس کی سخت تاکید ذکر ہوئے ہے، راستے کے 9 حقوق تقریباً احادیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ آج اگر ہمارے گلی کوچے اور راستے خراب ہیں، بیکار ہیں، تو یہ ہم مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے، کم ظرفی کی وجہ سے ہے۔ وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوتی ہے، بلیڈ پڑا ہوتا یا اسی طرح پتھر پڑا ہوتا، کانٹا پڑا ہوتا یا تکلیف دینے والی ٹہنی پڑی ہوتی، تو یہودی اور عیسائی کہتے کہ شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، اس لیے یہ چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس راستے سے گزرا ہوتا تو یہ چیز راستے میں پڑی نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسلمانوں کو ان کا دین، مسلمانوں کو ان کا اسلام راستے کے حقوق سکھاتا ہے، راستے پہ چلنے، اور یہ تمام راستوں کا حکم ہے، چاہے شہر کے گلی کوچے اور راستے ہیں، چاہے گاؤں کے گلی کوچے اور راستے ہیں، چاہے وہ کسی دوسرے علاقے کے وہ گلی کوچے اور راستے ہیں، یا بازار کے گلی کوچے کے راستے جو بھی ہیں، ان تمام گلی کوچوں اور راستوں کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کی پاسداری کرنا، ان حقوق کی بجوری کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر تم ان حقوق کی حق تلفی کرو گے تو قیامت کے دن ان حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ جو راستے کے حقوق ہیں یہ اصل میں راستے پہ چلنے والوں کے حقوق ہیں، اور جب ان چلنے والوں کے حقوق ضائع ہوں گے تو قیامت کے دن تو ان کا پوچھ ہوگا۔